حالات بہت پریشان کن بھی آئیں گے، مٹانے کی لوگ کوششیں بھی کریں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ امت مٹ جائے. یہ امت قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ. یہ قرآن بھی باقی رہے گا، یہ امت بھی باقی رہے گی انشاءاللہ. تو ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے جو بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی نہیں دیا بلکہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کی سیرت بھی محفوظ ہے قیامت تک. کسی نبی کی سیرت اس طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کی سیرت محفوظ ہے. اور اسلام دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کی عالمانہ تحقیق و تفصیل تو علماء بیان کریں گے، لیکن سیدھی سادی بات میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جتنی ڈھلی ہوئی ہے اتنا اسلام آپ کے پاس ہے. اسلام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آپ سیرت رسول میں ڈھل جائیں. جو رسول نے کیا وہ آپ کریں، وہ اسلام ہے. اور جتنے سیرت رسول سے آپ قریب ہیں اتنے ہی آپ دیندار ہیں، اتنا ہی دین آپ کے پاس ہے. جتنی کمی ہے اتنا ہی دین کم ہے آپ کے پاس. تو ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورت میں پیش کیا ہے. ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور ایک وہ بندہ بھیجا جس نے لوگوں کو انذار کیا، آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور اچھے انجام کا پتہ دیا. ایک وہ انسان بھیجا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام نے پوچھا، ام المومنین اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ایک وہ لکھا ہوا قرآن ہے اور ایک چلتا پھرتا قرآن ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے، دو نعمتیں ہمیں دی ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے نصیحت. موعظت کہتے ہیں اس نصیحت کو جس میں پوری دل سوزی ہو، درد دل شامل ہو اور پورے درد اور یقین کے ساتھ کوئی آپ کو سمجھائے کہ یہ اعمال جہنم کے ہیں، یہ اعمال جنت کے ہیں. ان اعمال کے کرنے کے نتیجے میں آپ کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا اور ان اعمال کے کرنے کے نتیجے میں بائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا. اس واعظ کو، اس نصیحت کو، اس تبلیغ کو، اس دعوت دین کو اللہ کی زبان میں موعظت کہتے ہیں، عربی زبان میں موعظت کہتے ہیں. من ربکم، اور یہ موعظت اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے ہے. جیتا چاہتا تھا کہ رب کی طرف سے جو موعظت ہے اس کا ایک منظر پیش کروں آپ کے سامنے، لیکن وقت کم ہے اس لیے نظر انداز کر رہا ہوں. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، رب کی طرف سے موعظت ہے اور اللہ سے بہتر موعظت کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کی زبان سے یہ موعظت ہے، اللہ کے الفاظ میں یہ موعظت ہے، یہ نصیحت ہے. اس سے بہتر کسی کے پاس نصیحت نہیں ہو سکتی. اس لیے ہدایت دینے اور دعوت پیش کرنے کا واحد طریقہ بھی یہی ہے کہ قرآن پیش کیا جائے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ جہاد کرو ان سے، اس قرآن کے ذریعے یہ قرآن پیش کرو. ہم اپنی زبان میں کچھ بھی کہیں، کیسی بھی تقریریں کریں، کیسی بھی باتیں کہیں، وہ اثر نہیں ہو سکتا جو قرآن سے ہوتا ہے. قرآن جو دلوں پر اثر کرتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا. آپ رمضان میں ایک حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، اس لیے کہ عربی زبان ہماری نہیں ہے.
اس کے باوجود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دل لگا ہوا ہو، دل بستگی سے سن رہے ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل محسوس کرنے لگتا ہے، روح پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی موعظت کا اثر ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اور اس قرآن کی دوسری خوبی یہ ہے کہ قلوب کی، سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ وہ اللہ کے ذات کے بارے میں ہوں، آخرت کے بارے میں ہوں، رسالت کے بارے میں ہوں، شکوک و شبہات ہوں، رذائل اخلاق ہوں، تمام جسمانی روحانی بیماریاں ہوں، قلوب کی بیماریاں ہوں، سب کا علاج اس قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پر غور و فکر کرنے والا ان بیماریوں سے پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے مسلمان بھائیوں، لازمی ہے ہم پر کہ ہم روزانہ اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت لازماً کیا کریں۔ اور یہ بات جو پھیلی ہوئی ہے فضا میں کہ قرآن سمجھ کر پڑھو ورنہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، جہالت کی بات ہے۔ قرآن کی تلاوت کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن ایک دوسرے رخ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ دنیا کی تمام کتابیں سمجھ کر پڑھتے ہو، مجھی کو کیوں بغیر سمجھے پڑھتے ہو؟ اللہ حکام کی کتاب بھی ہے، ہدایت کی کتاب بھی ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کی تلاوت بغیر سمجھے کی جائے تو اس میں بھی ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے، راہ حق دکھاتی بھی ہے، راہ حق پر جماتی بھی ہے یہ کتاب، اور راہ حق پر ہمارا اختتام بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم روزانہ نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، کوئی غلطی ہو رہی ہو ہدایت میں تو ہدایت پر ہمیں رکھ، ہدایت کی راہ دکھا ہمیں۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس ہدایت پر ہمیں جمائے رکھ۔ ظہر کی نماز اگر ہم نے پڑھی ہے تو عصر بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عصر کی پڑھی ہے تو مغرب کی توفیق عطا فرما، مغرب کی پڑھی تو عشاء کی بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور عشاء کی پڑھ لی ہے تو فجر کی وقت کی بھی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اس کی توفیق نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہدایت بھی ہے۔ اور آخری بات یہ بھی ہے کہ اسی ہدایت پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، اس لیے ایک دعا یاد کر لیجئے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دے۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے اللہ میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہتر حصہ بنا دے۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اور اے اللہ میری زندگی کے سب سے بہترین عمل میری زندگی کا وہ ہو جس پر میرا خاتمہ ہو، اور اے اللہ میری زندگی کا سب سے زیادہ روشن اور کامیاب دن وہ ہو جب اللہ تجھ سے میری ملاقات ہو، اسی پر مجھے جمائے رکھ۔ یہ دعا یاد کر لیجیے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ یا ولی الاسلام وعلی ثبتنی بہ حتی القاک۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور چوتھی خوبی اس قرآن کی یہ ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور رحمت کے معنی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی منزلوں پر بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ آپ ہدایت کے جس مرتبے پر آج ہیں، کوشش کیجئے کل آپ کا مرتبہ اس سے آگے ہو، پرسوں اس سے آگے ہو، اگلے سال اس سے آگے ہو، اس سے آگے ہو۔ اس لیے کہ اگر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں آپ تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ یہ رحمت بھی اس کی نازل ہوتی رہے تاکہ ہم آگے بڑھتے رہیں۔ اور اس رحمت کی تکمیل اس دن ہوگی
کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے